محبت پہ جان بھی قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين وقال عز وجل إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، جیسے کہ ابھی آپ تمام کے سامنے ذکر ہوا کہ آج کے عنوان کے دو حصے ہیں، ایک عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا حصہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام۔ تو سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر عظمت رسول کو جان کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان کے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی۔ تو اس نیت کے ساتھ ہم اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ خالق کائنات کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو اللہ نے بھیجا تو پھر یہ بھی فرما دیا کہ تمام لوگوں کے لیے بھیجا، تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنائیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس بات کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، لوگوں کی میجورٹی اس بات کو نہیں جانتی کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ساری کائنات والوں کو ڈرانے کے لیے بھی بھیجا اور خوشخبریاں سنانے کے لیے بھی بھیجا۔ خوشخبری اور بشارت ان کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور ان کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا، اور اللہ کو رب مانا اور پھر اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب ہی نہیں مانا، جن کی کفر پر موت ہوئی اور جن کی زندگی کفر پر گزر رہی ہے،
ان کو جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا۔ میرے دوستو، یہی دعوت تمام انبیاء کی تھی، اور بدلے میں کیا ہوا؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں، بلکہ جس نبی نے اللہ کی توحید کو عام کیا، ہر اس نبی کو لوگوں نے ستایا، ہر اس رسول کو لوگوں نے رلایا، اور پھر تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور اس کے باوجود رب ذوالجلال کی رضا کے لیے استقامت کے ساتھ صبر کی روش کو اختیار کیا، صبر کے پہلو کو اختیار کیا، اور رسول کے ماننے والوں سے بھی کہا گیا کہ تم بھی صابرانہ روش کو اختیار کرنا، حکمت کے ساتھ اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرتے چلے جانا، کیونکہ ان کو پریشانی اللہ کی توحید سے ہے، رب کی ربوبیت سے ہے، اللہ کی وحدانیت سے ہے، اللہ کی توحید سے یہ ڈر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ آج کا عنوان سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ کو جان لو، اور مصطفیٰ کی عظمت کے کیا کہنے، رسول کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ خود رب کائنات نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کیا، ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ کہا مفسرین نے، میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاں خالق کائنات کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا، جہاں رب العالمین کی بات ہوگی وہاں رحمت للعالمین کا بھی تذکرہ ہوگا، اور پھر جو تیری اطاعت کرے گا در حقیقت اس نے میری اطاعت کی ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی در حقیقت اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ کسی شخص کا اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان لانا اس وقت تک قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ پر ایمان نہ لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت تک اللہ کی اطاعت مقبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے۔ اور رب نے قسم کھا کر کہا، اور کس کی قسم کھائی؟ اللہ نے خود اپنی قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لے، اور جو کچھ بھی آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں اس کو بغیر کسی چون چرا کے تسلیم نہ کر لے، تب تک وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے دوستو، میں نے کہا رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ ابھی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عشاء کی اذان، اور پھر ہم نے باجماعت نماز ادا کی، اور مؤذن نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جملے کیا تھے؟ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں اذان ہوئی، عشاء پڑھے، حیدرآباد سے کچھ دور ابھی کہیں اذان ہو رہی ہوگی، پھر اس سے کچھ دور کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، دنیا میں کہیں مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی ہوگی، کہیں عصر کے لیے اذانیں دی جا رہی ہے، کہیں ظہر کے لیے بلایا جا رہا ہے، کہیں فجر کے لیے اذان ہو رہی ہے، تو کہیں مغرب کے لیے اذان ہو رہی ہے، اور دنیا کے چپے چپے میں اذان ہو رہی ہے، تو مؤذن صدائیں بلند کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔
جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. نماز ادا کرتے ہو مسلمانوں, نماز میں رب کی حمد و ثنا سے نماز شروع کرتے ہو اور پھر رسول اللہ پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی. اللہ اکبر. میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کے ذکر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. یہ تو اذان اور نماز کی بات کر رہا تھا, 5 وقتہ نمازوں کی بات. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں کون سی صدائیں بلند کرتے ہو؟ جھولے سے لے کر ڈولے تک. جب کسی کا جنازہ رکھا جائے تب بھی درود پڑھا جاتا ہے. جھولے سے لے کے ڈولے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. اور پھر اللہ نے ذکر بلند کیا تو مسلمانوں مجھے بتاؤ, کیا ساری دنیا مل کر نبی کی ایسی عظمت بیان کر سکتی جس طرح رب العالمین نے بیان کی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور پھر فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا ہے. میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے. گستاخی تو بہت دور کی بات ہے. خالق کائنات نے اپنے قرآن میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا, اور ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. میں بات کافروں سے شروع نہیں کرتا, میں بات منافقین سے شروع نہیں کرتا, میں بات مشرکین سے شروع نہیں کرتا, میں بات اسلام سے بغض رکھنے والوں سے شروع نہیں کرتا, میں بات یہود سے شروع نہیں کرتا, میں بات نصارہ سے شروع نہیں کرتا, بلکہ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو خبردار میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں کرنا. صحابہ گھبرا جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گفتگو کرنے سے. عظمت رسول کا یہ عالم تھا کہ ایمان والوں سے رب نے کہا کہ میرے رسول کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا, اور فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر ایسا ہوگا تو پھر تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرنے والوں, سب سے پہلے ایمان والوں اپنی صفوں میں دیکھو. گستاخی کی بات کرتے ہو, ارے ان سے پوچھو جو رسول اللہ کی حدیث آ جانے کے باوجود بھی رسول اللہ کی حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بدبخت احمد نقشبندی نے کہتا ہے حدیث کے چکر میں پڑو گے تو گھن چکر ہو جاؤ گے معاذ اللہ. اس سے بڑی گستاخی بھی کچھ ہو سکتی ہے میرے آقا کی. رب فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کیا تمہارے حج, کیا تمہارے عمرے, کیا تمہارے روزے, کیا تمہارے صدقہ و خیرات, کیا تمہاری نمازیں, سب کچھ برباد کر دیا جائے گا. رسول اللہ کے سامنے آواز بلند ہوگی. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں بلند کرنے سے صحابہ گھبرا جاتے تھے. ایک
صحابی کی آواز قدر بلند تھی، یعنی فطرت میں ان کی آواز بلند تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے وہ میرا صحابی؟ نظر نہیں آتا۔ کہا اللہ کے نبی، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کی آواز بلند ہے، اور گھبرا کر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ یہ ہیبت تھی صحابہ اکرام کی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بارگاہ میں بلا کر انہیں دلاسا دیا، کہا تمہاری آواز تو فطری طور پر ایسے ہی ہے، اور آج کے دور میں اس قرآن کی آیت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو رسول اللہ کی حدیث آ جائے، اور ظالم کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، بدبخت نے نبی کی حدیثوں کی گستاخی کر رکھی ہے۔ ان کو گستاخ کہنے سے پہلے اپنی صفوں میں گستاخوں کو تلاش کرو۔ بات گستاخی کی ہو رہی ہے، اور سانپ کے سپولے تو ہمارے صفوں میں بھی موجود ہے، اور ٹارگٹ اہل حدیثوں کو کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ کی گستاخی کر رہا تھا۔ اس ظالم نے کہا اہل حدیثوں جاؤ، ایک حدیث بخاری میں موجود ہے، نبی نے ٹھہر کر پیشاب کیا ہے، معاذ اللہ، حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا بتانے کا طریقہ دیکھو کہ گستاخانہ پہلو نمایاں ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ، اور پھر مذاق اڑا رہا ہے ٹھہر کر پیشاب کرنے کی حدیث کا۔ اور تم جیسوں نے ان کفاروں کو موقع دیا، تم جیسوں نے ان کے راستوں کو ہموار کیا، رسول اللہ کی عظمت کو نہ جان کر۔ اللہ کی قسم، روئے زمین کے مسلمان اگر عظمت رسول کو جان کر جیسے حب رسول کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے لگ جائے، قسم ہے رب کعبہ کی، پھر کسی کافر کی جرت نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کی گستاخی کرے۔ اس بدبخت نے تو کہا کہ تم ٹھہر کر پیشاب کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب بھی موجود ہے، لیکن آج کا موضوع کچھ اور ہے۔ لیکن بتانے کے لیے کہہ دوں، یقیناً عذر کی بنیاد پہ اللہ کے نبی نے وہ کیا۔ وہاں گند موجود تھی، شارحین حدیث بیان کرتے، صحابہ بیان کرتے، رسول اللہ وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہاں کوڑا کچرا تھا، کپڑے خراب ہونے کا خدشہ تھا، ناپاکی ہونے کا خدشہ، کپڑے خراب ہونے کا خدشہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے نہیں، اس لیے کھڑے ہو کر کیے۔ اور یہ نبیوں کے بول و براز کو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں، لیکن ظالم نے یہ کام کیا، تو میں کہہ دوں ہم اہل حدیثوں کا یہ ایمان ہے کہ اگر حالت ویسی آ جائے کہ ہمیں عذر کی بنیاد پر وہی گند ہو، ویسا ہی کچھ کوڑے دان ہو، اور اس وقت کھڑے ہو کر ہمیں فارغ ہونا پڑے، ہم اس کو بھی نبی کے طریقے پر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ظالم، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ جانا۔ نبی کا ہر عمل باعث نجات ہے، باعث مغفرت ہے، جہنم سے آزادی اور جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ نبی کی حدیث آ جائے تو پھر یاد رکھنا عظمت رسول کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی کے آواز پر اور آپ کی حدیث پر اپنی باتوں کو بلند کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سید یعنی سردار ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ساری اولاد آدم کی سرداری میرا رب مجھے قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اور فرمایا وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میری سب سے پہلے قبر پھٹے گی، میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر نکلوں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔
سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری امت. اور جانتے ہو ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ دل غمگین ہے لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہو؟ رب نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر بیٹے ابراہیم کی زندگی طلب کر لیجئے، اللہ ابراہیم کو زندگی عطا فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار مبارکہ سے آنسوؤں کو صاف کیا. فرمایا عائش تم وہ دعا بیٹے کے حق میں مانگنے کی بات کرتی ہو جو اللہ نے ایک خاص دعا ہر نبی کو دی تھی، کہا جو مانگنا ہے مانگ لو، قبول کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا. فرمایا عائشہ وہ دعا نہ ہم اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں نہ اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں. کل قیامت کے دن جب میری امت پریشانی کے عالم میں ہوگی اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر امت کی بخشش طلب کر لیں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دعا میں میری امت کے لیے مانگوں گا. ایک دعا ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا جو مانگنا ہے مانگ لو، اور وہ بھی امت کے لیے، وہ بھی امت کے لیے وقف کر دی. آج امتی نبی جیسا چہرہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. معاف کرنا میری بات کو، میرے جملے سخت ہوں گے لیکن قسم ہے رب کعبہ کی کہ صحابہ میں کوئی صحابی ایسے نہ تھے جنہوں نے اپنی داڑھی منڈائی ہو. آج مسلمان داڑھی منڈا کر کہتے ہیں کہ چہرہ بنا کے آ رہا ہوں، معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کٹا کر کہتے ہیں کہ چہرہ بنا کے آ رہا ہوں. لوگوں عظمت رسول کو جانو صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میرے لیے مقام محمود اللہ سے مانگنا، میرے لیے وسیلہ اللہ سے مانگنا. وسیلے سے مراد دعا میں وسیلہ نہیں. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومل وسیلہ، اے اللہ کے نبی یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اعلی درجۃ فی الجنہ، جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک شخص کو وہ درجہ عطا فرمائے گا. تم لوگ میرے لیے وسیلہ مانگنا اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے وہ درجہ عطا کرے گا. اللہ اکبر. عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تم وسیلہ تلاش کرنا، وسیلہ مانگنا. میرے دوستو جنت کا سب سے اونچا درجہ صرف ایک ہی شخص پا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا جسے اللہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ عطا کرے گا. اور اسی لیے جب اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم وسیلہ مانگتے ہیں، یعنی وہ جنت کا اعلیٰ درجہ مانگتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں جانے کی باری آئے گی اس سے پہلے میرا رب مجھے حکم دے گا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے میرا رب جنت کے دروازے کو کھولنے کا حکم دے گا. عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا دروازہ کھلے گا ہی نہیں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے. السیرۃ النبویہ میں شارحین حدیث صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی
اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابھی معصوم سا بچہ تھا اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے کے لیے میری رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ میں نکلا، کیا دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نام ہوا ہوا، ہاں یہ وہی ہے جس کے چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے چلو آج ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک میزان قائم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی میں چھوٹا سا تھا، آمینہ کے لال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے دوسرے پلڑے میں امت کے 10 لوگوں کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں عظمت رسول کو جان لو اور اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ بھی جان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پلڑے میں مجھ اکیلے کو رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے میں 10 لوگوں کو رکھ دیا گیا۔ میرا پلڑا بھاری ہو چکا تھا، 10 لوگوں کا پلڑا ہلکا ہو چکا تھا۔ فرشتے نے کہا نہیں نہیں، انہیں 10 سے نہ تولو، انہیں 100 سے تولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ اکیلے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے میں 100 لوگوں کو رکھ دیا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا میرا پلڑا بھاری ہو چکا تھا، 100 کا پلڑا ہلکا ہو چکا تھا۔ فرشتے نے کہا نہیں نہیں، 100 سے نہ تولو، انہیں 1000 سے تولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ اکیلے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا تھا اور 1000 کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا تھا۔ میرا پلڑا بھاری ہو چکا تھا، وہ پلڑا اونچا ہو چکا تھا اور میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ وہ لوگ مجھ پر گر پڑیں گے، 1000 کے باوجود بھی میرا پلڑا بھاری ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے کہا انہیں 10 سے تولو یا 100 سے تولو یا 1000 سے تولو یا سارے عالم کی انسانیت سے تولو، محمد رسول اللہ کا پلڑا تب بھی بھاری ہو جائے گا۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حدیث سنا دی، اب عقیدہ بھی سن لو۔ ایک اہل حدیث کا عقیدہ سن لو، ایک پلڑے میں مصطفیٰ کی حدیث ہو، دوسرے پلڑے میں سارے مخلوق کے علوم ہو، اس میں سائنس ڈال دی جائے، اس میں فقاہت ڈال دی جائے، اس میں بلاغت ڈال دی جائے، اس میں منطقیں ڈال دیے جائیں، اس میں آرائیں ڈال دی جائے، ایک طرف رب کے رسول کی حدیث ہو۔ میرا ایمان ہے عظمت رسول کی نسبت سے عظمت حدیث کا بھی یہ عالم ہوگا کہ دنیا والوں کے علوم ہلکے ہو جائیں گے، رسول اللہ کی حدیث کی عظمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، ایک پلڑے میں دنیا والوں کے علم اور دوسرے پلڑے میں رسول اللہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم، اور پھر دنیا والے نبی کی رسالت کو مانے یا جھٹلائیں۔ رب نے کہا انک لمن المرسلین، میں کہتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والے اور پھر معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ معراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصی میں داخل ہوئے، جبریل امی ساتھ ہے، لوگوں کا جمگٹا دیکھا، فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب کو رب کائنات نے آج یہاں جمع کر دیا۔ کہا جبریل کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہا آقا جمع اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ نماز ادا کرے۔ کہا جبریل پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اللہ کے محبوب ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا جبریل ان کا امام کون ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب جمع ہے، مجھے بتانا میرے رفیق، میرے جبریل کہ ان کا امام کون ہے؟ عظمت مصطفیٰ کا یہ عالم ہے۔ جبریل امین نے مصلی امامت پر اللہ کے رسول کو بڑھاتے ہوئے فرمایا اللہ کے حبیب، اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی بھی امامت سے کسی کو نوازا ہے، یا رسول اللہ آپ کی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس شہر میں نبی کی عظمت اگر سنانے بیٹھوں تو میری زندگی گزر جائے، عظمتوں کا ایک حق بھی ادا نہ ہو پائے۔ جس شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ شہر روز اول سے عظمتوں والا، عظمت رسول کا یہ عالم ہے۔ جہاں آپ کی ولادت ہوئی وہ شہر عظمتوں والا اور روز اول سے عظمتوں والا۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد۔ ایک اور سورت میں، سورت البلد میں اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی۔ اور پھر میرے دوستو یہ جملہ یاد رکھنا، جن کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا یہ عالم ہے، جن کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے وہ شے بھی عظمتوں والی ہو جاتی۔ رسول اللہ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے وہ شے بھی عظمتوں والی ہو جائے۔ دلائل آگے دوں گا۔ جس زمانے میں مصطفیٰ آئے وہ زمانہ عظمتوں والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین خیر والا زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جس زمانے میں مصطفیٰ آئے، جس زمانے میں مصطفیٰ آئے وہ زمانہ عظمتوں والا، جن لوگوں میں مصطفیٰ آئے وہ لوگ عظمتوں والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سفر کیے، دو سفر بہت بڑے، ایک آسمانوں کا سفر، ایک معراج کا سفر، دوسرا زمین کا ہجرت کا سفر۔ اور آسمان کا ساتھی فرشتوں کا سردار اور زمین کا ساتھی سارے ولیوں کا سردار ابو بکر صدیق، وہ ساتھی بھی عظمتوں والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت نصیب ہو گئی۔ جس بستی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ، وہ بھی عظمتوں والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی حرم ہے، اللہ اکبر، یہ بھی حرم ہے، میرا مدینہ حرم ہے۔ جس بستی میں ہجرت کی وہ بستی عظمتوں والی۔ جو قرآن، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب عظمتوں والی۔ جس مہینے میں وہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ عظمتوں والا۔ جس رات میں وہ کتاب نازل ہوئی وہ رات عظمتوں والی۔ اس رات میں جو لوگ عبادت کر لیں وہ عبادت عظمتوں والی۔ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ چیز عظمتوں والی۔ اور جس امت میں مصطفیٰ آئے وہ امت عظمتوں والی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت آئی تو آخر میں ہے، لیکن جنت میں جب جانے کا معاملہ ہوگا میرا رب سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ نے گواہی دی، اللہ نے بتا دیا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے پیدا کیے گئے اور برائیوں سے روکنے کے لیے، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور کائنات کی سب سے بڑی نیکی، مسلمانوں سن لو، اللہ کی قسم، کائنات کی سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے، کائنات کی سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب ہے۔ جس امت میں مصطفیٰ آئے وہ امت عظمتوں والی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو چیز چھو جاتی ہے وہ بھی عظمتوں والی ہو جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بطحا نامی جگہ پر ہم پہنچے، غزوے کے لیے نکلے تھے، ظہر کا وقت تھا، اور ظہر کی نماز کے بعد پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے صحابہ اکرام جمع ہو گئے اور صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ اپنے ہاتھوں کو پیش کیجئے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھاما اور پھر چہروں پر پھیرنے لگے، تو صحابی فرماتے ہیں
وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبو محسوس میں اپنے ہاتھ میں کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کے ہاتھ کو لمس کھانے کا معاملہ. اور اتنا ہی نہیں, سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ, اور غزوے کا موقع ہے, پنڈلی کٹ گئی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر صحابی رسول کے زخم کو لگا دیا, پنڈلی ایسے مضبوطی سے جڑ گئی. سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی مضبوط تھی کہ میرا دوسرا پیر بھی اتنا مضبوط نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی عظمتوں والا میرے دوستو. اور پھر اتنا ہی نہیں, صحیح بخاری کے مطابق صحابہ کرام نبی کی عظمتوں کا یہ عالم تھا کہ صحابہ جب رسول اللہ وضو کرتے تو آپ کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے, آپ کے لعاب کو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے. اور ایک مرتبہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر بہت بڑا اسلامی لشکر موجود تھا, اور پانی اتنا کہ وضو تو بہت دور کی بات ہے, پینے کے لیے بھی پانی نہ تھا. صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ اب تو پینے کے لیے بھی پانی نہ رہا, نہ وضو کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی آپ لوگوں کے پاس ہے وہ لاؤ. برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اس پانی میں رکھ دیا. صحابہ فرماتے ہیں وہ پانی کا یہ معاملہ ہو گیا جیسے چشمے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے, پانی ابلنے لگا. صحابہ اکرام نے پانی بھی پیا, وضو بھی کیا. اور جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا گیا کہ اس وقت لوگوں کی تعداد کتنی تھی, انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو اس دن ہمارے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا. جس پانی سے میرے نبی کا دست مبارک چھو جائے وہ پانی عظمتوں والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے ہیں, بھوک لگی, راستے میں ام معبد کا خیمہ دیکھا, کہا بی بی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا کچھ تو مل جاتا. کہا شوہر میرا بکریوں کو چرانے کے لیے لے گیا ہے, انتظار کرنا, واپس آ جائے تو شاید کہ تمہاری بھوک کچھ مٹ جائے. کہا بی بی تیرے صحن میں ایک بکری نظر آتی ہے. کہا مسافر اس بکری کو تم دیکھتے نہیں کتنی لاغر ہے, صحت مند ہوتی تو میرا شوہر اس کو اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جاتا. کہا تو اجازت دے دے, عطا کرنے والی ذات آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی بکری کے تھن کو, جو کہ لاغر تھی, کمزور تھی, ٹھہرنے اور چلنے کی سکت باقی نہیں تھی, رسول اللہ کا دست مبارک لگا, تھن ابھر آئے. صدیق نے بھی دودھ پیا, اللہ کے رسول نے بھی پیا, اور ام معبد کے بھی برتن بھر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بکری کا تھن, وہ بکری بھی عظمتوں والی. اور ایک واقعہ آپ نے بارہا سیرت النبی میں سنا ہوگا کہ حلیمہ جب آئی بچوں کو لینے کے لیے, حلیمہ سعدیہ مکہ کی سرزمین پر, اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ سب سے آخر میں داخلہ ہوا, اور جب رسول اللہ کو لے کر نکلی تو سب سے آگے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے. جن گلیوں سے گزرا کرتے تھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادل مجھ پر سایہ کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور پھر اونٹنی کی بات ہوئی تو ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوہ پر سوار ہے, جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے وہ شے بھی عظمتوں والی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری خصوہ کا راستہ چھوڑ دو, یہ رب کے حکم سے چلتی ہے, یہ وہیں بیٹھے گی جہاں میرا رب حکم کرے گا. میری اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے, وہ اونٹنی بھی عظمتوں والی. یعنی خصوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی تھی, اور وہاں بیٹھی
جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا. میرے دوستو اسی اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بھی اسی اونٹنی پر موجود تھے, اور حجۃ الوداع کا طواف اور خطبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹنی پر دیا. مدینہ جاؤ تو احد کو ضرور دیکھنا, احد کا پہاڑ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں, وہ پہاڑ عظمتوں والا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ابو بکر صدیق ہے, عمر ہے, عثمان ہے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. پہاڑ جھومنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی سے پہاڑ پر ضرب لگائی, کہا اے احد تھم جا, تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا ہذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ پہاڑ عظمتوں والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم ترمذی کی حدیث, کہ نباتات, وہ نباتات بھی عظمتوں والے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مکہ کی گلیوں میں مجھے سلام عرض کیا کرتے تھے. عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے درخت کے تنے سے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام نے ممبر بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں. ابن ماجہ کی صحیح حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اونٹنی کے بلکنے پر جیسی رونے کی آواز آتی ہے اس آواز کو سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے کی طرف آتے ہیں اور اس تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کھجور کا تنا میری جدائی کے عالم میں رو رہا تھا, اور میں اسے ایسے ہی اگر چھوڑ دیتا تو قیامت تک کے لیے یہ روتا رہتا. اللہ اکبر. وہ شے عظمتوں والی. کیا کیا بتاؤں عظمت مصطفیٰ کے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, ممبر ہے, محراب ہے, اور آپ کا حجر مبارک دائیں جانب اگر اس طرح سے دیکھا جائے اور مسجد میں سامنے سے داخل ہوا جائے تو بائیں جانب پہلی صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے اپنے مصلے کی طرف آ رہے ہیں, مصلے سے فجر میں آ رہے ہیں, ظہر میں اسی جگہ پر آ رہے ہیں, مغرب میں آ رہے ہیں, عشاء میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. وہ جگہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لے کے آپ کے ممبر تک تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے حجرے اور میرے ممبر کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ شے بھی عظمتوں والی ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا, ام المومنین نے, یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ موجود ہے؟ کہا عائشہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی موجود ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نام عائشہ میرے ساتھ بھی وہ موجود ہے, ہاں لیکن میرے رب نے میری مدد کی, وہ بھی میرا فرما بردار ہو گیا. اللہ اکبر. آج ہماری ذلت و رسوائی کا سبب کیا ہے دوستو؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ جانا, ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو نہ جانا, اور اگر جان لیتے تو ہم متبع سنت ہو جاتے, اور ہم نبی کی عظمت کو جان کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کر اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے لگ جائے, قسم ہے رب کعبہ کی کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی زبانوں کو تو دراز کرنا بہت دور کی بات ہے, اپنے دل میں بھی تصور نہ لائے. اور پھر یہ تو میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا, شاید کہ یہ ریکارڈنگ ان تک بھی پہنچ جائے جو اللہ کے نبی پر ابھی ایمان نہیں لائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لے کر موجود ہے۔ اور میرے دوستو، ہر امت میں رسول آئے اور ہر رسول کو لوگوں نے تکلیف دی۔ سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رسولوں کا مشن سے ان کو تکلیف تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی پتھر کی عبادت نہیں ہوگی، کسی قبر کی عبادت نہیں ہوگی، کسی شجر کی عبادت نہیں ہوگی، کسی حجر کی عبادت نہیں ہوگی، کسی چاند کی عبادت نہیں ہوگی، کسی سورج کی عبادت نہیں ہوگی، کسی جانور کی عبادت نہیں ہوگی، کسی انسان کی عبادت نہیں ہوگی، کسی صورت کی عبادت نہیں ہوگی، کسی تصویر کی عبادت نہیں ہوگی، کسی مورت کی عبادت نہیں ہوگی، بلکہ عبادت اسی کی ہوگی جس نے سب کی تخلیق کی ہے، ایک اکیلے اللہ کی بندگی ہوگی۔ یہی سارے رسولوں کا پیغام تھا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض لوگوں کی گمراہی ثابت ہو گئی۔ پھر تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا برا انجام ہو گیا، نبی کے گستاخوں کا کیا انجام ہو گیا، مشرکین اور کفار کا کیا انجام ہو گیا۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ صرف مسلمانوں کے لیے رسول نہیں بھیجے گئے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری، جو توحید پر آ گئے، ایمان لے آئے ان کے لیے خوشخبری، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور بدنصیبی کی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہو، یہ جو ہنود ہے، یہ جو نصارہ ہے، اس دور کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے کے سارے نبی کی امت میں شمار ہوتے ہیں۔ امت، ایک امت دعوت اور دوسرا امت اجابت۔ امت دعوت جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو پہنچی اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ امت اجابت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا امت اجابت کی فکر تو رسول اللہ کو تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی غمگین ہو جایا کرتے تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے بھی آنکھوں میں آنسو لا لیا کرتے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیفیں دی، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو جایا کرتے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ اور آپ کی فکر کا یہ عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ میرے محبوب کیا یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے غم میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ آپ کی گستاخی کرتے ہیں، یہ لوگ رب پر ایمان نہیں لاتے، تو کیا اس غم میں آپ اپنی جان دے دو گے؟ رسول اللہ کی مغمومیت کا یہ عالم تھا کہ کفار کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بس آپ ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ رسول اللہ ان کے لیے غمگین ہو جایا کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی وفات ہو گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تھے اس ظالم کی جس نے رسول اللہ کو زندگی بھر تکلیفیں دی. میرے رسول اللہ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی فطرت میں اتنا درد تھا لوگوں کے لیے کہ منافق کی بھی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں میں مغفرت کرنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتا چل جائے کہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرنے پر اس کی نجات ہو جائے میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. طائف کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی توحید کو لے کر سرزمین طائف پر پہنچتے ہیں. بدلے میں ظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لعان ہو جاتے ہیں. رب ذوالجلال جبریل امی کے ساتھ ملک الجبال کو بھیجتا ہے. وہ ملک الجبال جو پہاڑوں پر جس کو اللہ نے مقرر کیا تھا. جبریل فرماتے ہیں آقا رب نے ملک الجبال کو بھیجا ہے, حکم ہو تو طائف کی وادی کو پہاڑوں میں سمیٹ کر مسمار کر دیا جائے گا, ساروں کو تباہ کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جو کفر پر ہے, جو گستاخیوں پر ہے, جو رسول اللہ کو خون بہانے پر ہے. رسول اللہ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں. ان کی گستاخی کرتے ہو, ان کی گستاخی کرتے ہو جو تمہارے لیے فکر مند ہو جایا کرتے تھے, جو تمہارے لیے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. تمہارے کفر نے تم کو اتنا بڑھا دیا کہ تمہیں اپنے محسن کی بھی تمیز نہیں. اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رسول نہیں تھے بلکہ ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے. اور تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں نے ان کو یہ بات بھی نہیں پہنچائی. آج غیر مسلموں سے پوچھو کہ محمد رسول اللہ کون ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بانی ہے. نہیں میرے دوستو, اللہ کا دین روز اول سے ہے. دین مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا. جتنے رسول آئے اسلام کی دعوت لے کر آئے, جتنے انبیاء آئے رب کی توحید لے کر آئے, اور مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو. یہ میری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ ہم اس بات کو لوگوں میں منوا نہیں سکے کہ رسول اللہ اسلام کے پہلے نبی نہیں ہے بلکہ آخری نبی ہے. یہ تو ان کو بھی نہیں معلوم. اور پھر یہ فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے تھی جو ابھی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائی, یعنی امت دعوت. مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے, مسلمانوں پر تشدد کرنے والے, اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے فکر مند ہو چکے تھے. میرے دوستو, آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہو. وہ چاند پر تھوکنے والوں, تمہارا تھوک تمہارے چہروں پر پلٹ آئے گا. اور وہ تو وہ چاند تھا کہ چاند کو روشنی ملی تو مصطفیٰ کی روشنی سے. اللہ اکبر. آپ کے رخ زیبا کی روشنی کا یہ عالم تھا. صحابہ فرماتے ہیں 14ویں کے چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے. ایسے رسول کے بارے میں زبانیں دراز کرتے ہو جو کفار کے لیے بھی غمگین ہو جایا کرتے تھے, جو کفار کے لیے بھی فکر مند ہو جایا کرتے تھے, جو ان کی لیے بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے. اس زمین پر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں. میرے دوستو, میں اپنے موضوع کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ شیخ محترم بھی مجلس میں موجود تشریف فرما ہو چکے ہیں. گستاخ رسولوں کا انجام بھی جان لو. اللہ رب العالمین, میں نے کہا کہ گستاخی کیوں کرتے ہیں, کیونکہ انہیں اللہ کی توحید سے انکار ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ
علیہ الضلالہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا جہاں رب کی توحید سے انکار کر کر رسول اللہ کی گستاخی کی گئی. لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ہند سرزمین ہند سلامت رہے تو پھر ایک خالق کائنات کی بندگی کو اختیار کرنا پڑے گا اور اس کے رسولوں کی عظمت کو جان کر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. تبھی سلامت رہو گے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے رہو گے. ورنہ اللہ فرماتا ہے فسیروا فی الارض, زمین پہ دیکھو, چل پھر کر سفر کر کر دیکھو. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ جھٹلانے والوں کا ہم نے کیسے انجام کر دیا. لوگوں پہلے کے رسولوں کو بھی تکلیفیں دی گئی. نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی, رب نے اس وقت کے لوگوں کو پانی میں ڈبار کر موت کے گھاٹ اتار دیا. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلانے والے کو اللہ نے ایک مچھر سے ذلت بھری موت عطا کی. لوط کا مذاق اڑانے والوں کی بستیاں اللہ نے الٹ دی. موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے طاقت کا دھونس جمانے والے فرعون کو نشان عبرت بنا دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کرنے والوں پر روم کے بادشاہ ٹائٹس نے خوفناک حملہ کیا اور فلسطین کی اس وقت اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی آئے دن ہوتی جا رہی ہے, اور آپ کے دور میں ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, عتبہ ہو, شیبہ ہو, عقبہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو کیف کردار تک پہنچا دیا. اور پھر وقت مختصر ہے, زمین نے گستاخ رسول کو قبول نہ کیا, اور رسول اللہ کے دور میں ایک نصرانی کو جب ایمان لایا اور پھر مرتد ہو گیا, اور جب اس کو دفنایا گیا خبر نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا. اور پھر جانور بھی انتقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر لیتے ہیں. ہلاکو خان کا دور تھا, 680 ہجری کی بات ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس واقعے کو پیش کیا, اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا, اور دور حاضر کے محقق امام شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی مقالات میں اس واقعے کو نقل کیا کہ بات 680 ہجری کی ہے. منگولوں کا دور تھا, 663 ہجری کی بات ہے, اور جمادی الاول کا مہینہ ہے. اور پھر لوگوں کے گروہ میں ہلاکو خان اور اباقو بن ہلاکو خان اس وقت سنجوقوں کے پاس حاضر ہوئے, اور اس وقت رومی بازنطینی یعنی نصارہ کا لشکر بھی تھا, اور منگولوں کے سردار بھی موجود تھے. اور یہ دو جماعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک پادری نے گستاخی کی. کہا وہ تو عرب کا چرواہا تھا, بھوکے عربوں کو مال دیتا اور انہیں اس پر مربوط کرتا. شان رسالت میں گستاخی ہوئی, اور وہاں پر منگول دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر سنجوق کا پسندیدہ شکاری کتا سونے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. پس اس کتے نے اپنے آپ کو تولتے ہوئے اٹھا اور اپنی سونے کی زنجیروں کو اکھاڑ کر اس کتے نے اس نصرانی پادری پر چھلانگ لگا کر اس بری طرح سے اسے نوچ دیا کہ اس کا خون اس کے بدن سے نکل پڑا, اور لوگوں نے اسے بچایا. کتے کو پھر سے زنجیر سے باندھ دیا گیا, اور مجلس کے لوگ کہنے لگے, حاضرین نے اس ملعون نصرانی سے کہا, تم نے محمد کے بارے میں جو گستاخی کی اس کا یہ نتیجہ ہے. اس ملعون نصرانی نے کہا, تم کیا سمجھتے ہو یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے محمد کی شان میں گستاخی کا نتیجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ کتا بڑا عزیز اور خوددار ہے. اس نے مجھے دیکھا کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو اس نے مجھے مارنے کے لیے مجھ پر چھلانگیں لگا دی, اور اس ظالم نے پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اور پھر اس کتے
کتے نے اس وقت ساری طاقت سے اپنی زنجیر کو توڑ کر اس ملعون پر ایسے چھلانگ لگا دی کہ لمحے بھر میں اس کے بدن کو پھاڑ کر اس کے جسم کو تہس نہس کر دیا. اور اس وقت کا یہ عالم ہوا کہ 40,000 منگولوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہو گئے. ایک کتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کو گوارا نہ کیا. آج مسلمان اس زمین پر لا تعداد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں, اور ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں. میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی زمین پھٹ جائے اور وہ ملعون ان زمینوں میں دفن ہو جائے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے. میرے دوستو, صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع اپنی جانوں سے کیا, اپنے مالوں سے کیا, اپنی طاقتوں سے کیا. بدر کا میدان ہے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں, بدر کی لڑائی کے موقع پر دو نوجوان جو ابھی کم سن ہیں, جن کا نام بھی امت مسلمہ کو نہیں معلوم, معاذ اور معوذ, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا, بچوں کو کارٹون دکھانے سے فرصت ہی نہیں ملتی, کہاں صحابہ کی سیرت ہم اپنے بچوں کو سنائیں. معاذ اور معوذ اس امت کے فرعون کے قاتل تھے. عبد الرحمن بن عوف کے سامنے وہ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں دائیں اور بائیں. ایک چپکے سے پوچھتا ہے کہ چاچا مجھے بتانا کہ ابو جہل کہاں ملے گا, مجھے بتا دو ابو جہل کون ہے. دوسرا بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی بتا دو ابو جہل کون ہے, ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمدہ ہے اور نبی کی گستاخی کرتا ہے. دونوں کو عبد الرحمن بن عوف نے ابو جہل کے بارے میں بتایا, اور چھپتے چھپاتے وہ بدر کے میدان میں اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کو نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں کمسن نوجوان ابو جہل کا خاتمہ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے, اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس امت کے فرعون کا خاتمہ ان بچوں نے کیا ہے. اللہ اکبر. نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم, ہماری تو آنکھیں بھی موجود ہیں, اندھے تھے, نابینا تھے. ایک بیوی تھی جس سے بہت محبت کیا کرتے تھے, بعض شارحین نے اسے لونڈی بھی قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی, کہا دیکھ بی بی, تجھ سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے اور تو میرے سارے کام کاج کرتی ہے, میرے علاوہ تیرا کوئی سہارا نہیں ہے. نہ مانی, رسول اللہ کی گستاخی کی. نابینا صحابی کا ایمان ولولہ انگیز, آپ نے موقع پر ہی اس کو اتنا ضرب لگایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. اسلام عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا, بھلے ہی عورتیں میدان جہاد میں سامنے آ جائیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے قتل کے بارے میں علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دیا. اللہ اکبر. میرے دوستو, گستاخ رسول واجب القتل ہے, یہاں تک کہ بیت اللہ کے غلاف میں بھی جا کر چھپ جائے وہاں بھی اس کے قتل کا حکم آیا ہے. گستاخ رسول مجرم ہے, چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو. تبت یدا ابی لہب و تب. میرے دوستو, ہمارا کردار اجتماعی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ آج مسلمانوں کی کئی تنظیمیں ہیں, اس موضوع پر شیخ عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ آپ کے سامنے مفصل خطاب کریں گے, لیکن مختصراً کہہ دوں, آج مسلمانوں کی کئی تنظیمیں موجود ہے, مختلف جماعتیں موجود ہے, مختلف سوسائٹیز موجود ہے, اور تو اور مساجد ہیں اور ان کی کمیٹیاں موجود ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے دفاع کے لیے سامنے آئیں
ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. وقت کے ایک کتے کے عمل نے 40,000 لوگوں کو دین اسلام قبول کروا دیا. اللہ کی مدد اور نصرت سے میرے دوستو آج مسلمانوں کی حالات اس ملک میں کیا ہو رہی ہے. ہم کو لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ایک مسلمان کٹ سکتا ہے, ایک مسلمان مر سکتا ہے, ایک مسلمان مٹ سکتا ہے, ایک مسلمان اپنے ماں باپ کو قربان کر سکتا ہے, ایک مسلمان اپنی اولادوں کو قربان کر سکتا ہے, ایک مسلمان اپنی جانوں کو قربان کر سکتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. آج گائے پر ذبح کرنے پر یو پی میں 10 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہے ایک جانور کو ذبح کرنے پر. لیکن رسول اللہ کی گستاخی ہو جائے, مسلمانوں کے لیے اتنا بھی منظم انداز میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, نہ مسلمانوں کی جانوں کا کوئی یہاں پر معاوضہ ہے, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر کوئی ایکشن لیا جا رہا. اتنے مسلمان تنظیم تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مگر کیا یہ تنظیم, یہ جماعتیں, یہ سرپرست, یہ سوسائٹیاں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اگر آج نہیں اٹھیں گے تو رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. ہمارے اسلاف کا ایک واقعہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بات ہے, اللہ جس کو اس شرف سے نواز دے نفاذ دے. صرف دفاع حدیث کے متعلق میں کہہ دوں کہ ابو سعید الحسن بن احمد بن یزید رحمہ اللہ جو کہ 328 ہجری میں جن کی وفات ہوئی, ان کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کیا ہڈی سے استنجا کرنا جائز ہے؟ ابو سعید رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں. اس شخص نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. اس نے پوچھا انسان افضل ہے یا جن افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا انسان. اس نے کہا پانی کے ساتھ استنجا کیوں جائز ہے جبکہ وہ انسانوں کی خوراک ہے؟ راوی ابو الحسین طبسی کہتے ہیں ابو سعید نے اس پر حملہ کر کر اس کی گردن دبوچ لی اور اس کا گلا گھونٹتے ہوئے فرمانے لگے زندیق, بے دین, گمراہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کرتا ہے. اگر میں اس آدمی کو نہ چھڑاتا, راوی کہتے ہیں, تو وہ اسے قتل کر دیتے. تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا دفاع حدیث کا معاملہ. آج اتنی تنظیمیں رہ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر چپی سادے ہوئے ہیں. لوگوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم عام کرنے والے بنے. ہم اپنے زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سوشل میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے اور پامفلیٹس کے ذریعے اور رسالوں کے ذریعے غیر مسلمین تک پہنچانے والے بنے. ایک آخری صحابی کا واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابتدائی دور ہے, مکہ کی سرزمین ہے, دلائل تو بہت ہے, وقت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو جہل گستاخی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے, سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو شکار کے ماہر تھے, شکار سے واپسی پر عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ لونڈی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے اے حمزہ, عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو جانتے ہو؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے. تو اسی وقت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ابو جہل کے پاس جا کر اسے ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ اس کا چہرہ پھٹ کر وہ لہو لہان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں بھتیجے, میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں چاچا جان میری خوشی چاہتے ہو؟ چاچا جان مجھ سے محبت کرتے ہو؟ چاچا جان مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو سنو, میری خوشی ایسی باتوں میں نہیں کہ تم نے میرا بدلہ اسے مار کر لیا ہے,
بلکہ میری خوشی اس بات میں ہے کہ آپ حق کی پیروی کریں، آپ دین اسلام کی پیروی کریں، آپ حق کو قبول کر کر عرش والے کی پیروی کو اختیار کریں، اور اللہ کے دین کو جو اللہ نے میرے سینے پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لائے۔ اور ابو جہل کو مارنے کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور اسلام کی تعلیمات پر اس وقت تک عمل پیرا ہو گئے، پھر ان کی زندگی کا اختتام شہادت کے جام کے ساتھ ہوا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ کے نبی کی عظمت کے لیے، رب کی توحید کے لیے مسلمانوں کو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک جب تک کہ رب کی توحید کا پرچم بلند نہیں ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت کی ہم نگہباں نہیں بن جاتے۔ میرے دوستو، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں روحانی طور پر بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، تنظیموں کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے، اور امن اور سلامتی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔